اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک جل جلالہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب کی غیبانہ مدد عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کا جو پیپر ہے ایم اے اردو پارٹ 2 تیسرا پیپر ہے، اردو نظم کا پیپر۔ تو آج انشاءاللہ العزیز یہ سالانہ پیپر 2022 کا پیپر لیا گیا ہے۔ تو آج انشاءاللہ العزیز ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں اردو نظم کے پیپر کو۔ تو اس میں جو ہے پیپر کا پیٹرن کیا ہے، اس میں جو ہے پہلا شارٹ کویسچن آپ لوگوں کو دیا جاتا ہے جس میں 10 عدد مزید شارٹ کویسچن ہوتی ہیں۔ ہر شارٹ کویسچن جو ہے 2 نمبر پہ مشتمل ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ باقی مزید آپ لوگوں کو 6 کویسچن جو ہے لانگ دیے جاتے ہیں، جس میں جو ہے ہر لانگ کویسچن جو ہے 20 مارکس پہ مشتمل ہوتا ہے۔ شارٹ کویسچن کے 20 مارکس، اور یہ لازمی طور پہ آپ لوگوں نے حل کرنا ہوتا ہے حصہ معروضی، جبکہ حصہ انشائیہ میں سے 6 میں سے کوئی سے آپ لوگوں نے 4 کویسچن اٹیمپٹ کرنا ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے 4 کویسچن جو آپ لوگ اٹیمپٹ کرتے ہیں وہ 20 مارکس کے 80 مارکس ان کے بن جاتے ہیں، اور 20 مارکس آپ لوگوں کے پاس شارٹ کویسچن کے بن جاتے ہیں۔ تو کل ملا کے آپ لوگوں کے پاس جو ہے 100 مارکس بن جاتے ہیں۔ 100 میں سے آپ لوگوں نے 40 مارکس حاصل کرنا ہوتے ہیں، اور مجموعی طور پہ آپ لوگوں نے جو ہے 45% مارکس حاصل کرنا ہوتے ہیں۔ چاہے آپ لوگ کسی بھی یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں، پنجاب یونیورسٹی، BZU ملتان، GCU، یا پھر جو یونیورسٹی آف سرگودا، تو پاکستان کے تمام یونیورسٹیز کے اندر سیم سلیبس ہے، بس تھوڑا بہت جو ہے پیپر پیٹرن میں فرق آ جاتا ہے۔ جیسے کہ BZU ملتان کے اندر جو ہے شارٹ کویسچن آپ لوگوں کو 4 نمبر کا دیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے جو ہے سرگودا یونیورسٹی کے اندر آپ لوگوں کو جو شارٹ کویسچن ہے وہ 2 نمبر کا دیا جاتا ہے۔ چلیں جی چلتے ہیں اپنے مین پیپر کی طرف، مین ٹاپک کی طرف، لیکن اس سے پہلے جو ہے ہمبل ریکویسٹ ہے جو لوگ اس چینل پہ نہیں ہیں کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اردو نظم کا جو پیپر ہے اس میں پہلا جو شارٹ کویسچن دیا گیا ہے آپ لوگوں کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا کہ اردو کے 2 مثنوی نگاروں کے نام تحریر کریں۔ تو جواب ہے نمبر 1 میر حسن، نمبر 2 میر تقی میر، نمبر 3 پنڈت دیا شنکر نسیم۔ نیکسٹ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے جی ہمارے پاس، میرا جی کا اصل نام کیا تھا اور وہ کب پیدا ہوئے؟ تو آنسر ہے ہمارے پاس میرا جی کا اصل نام محمد ثناء اللہ تھا، اور ان کی جو پیدائش ہے سن 1912 میں ہوئی۔ نیکسٹ کویسچن نمبر 3 ہے ہمارے پاس کہ سونیٹ کی تعریف کریں۔ تو جواب ہے 14 مصروں کی ایک ایسی نظم ہوتی ہے جس میں ایک بنیادی جذبہ یا خیال کو 2 بندوں میں پیش کیا جاتا ہے۔ پہلا بند 8 اور دوسرا بند 6 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلے بند میں خیال کا پھیلاؤ اور دوسرے میں اس کی تکمیل کی جاتی ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے جی کویسچن نمبر 4 ہمارے پاس کہ نثری نظم کے 2 شعراء کے نام تحریر کریں۔ تو جواب ہے ذیشان ساحل اور نمبر 2 سیف الدین سیف۔ یہ جو ہے یعنی 2 شعراء ہیں جنہوں نے نثری نظم میں جو ہے اہم کردار ادا کیا۔ نیکسٹ آ جاتا ہے جی اس کے بعد کویسچن نمبر 5۔ تو اس کے اندر جو ہے اس نے سوال پوچھا کہ آزاد نظم اور پابند نظم دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو آنسر ہے اس کا ہمارے پاس کہ آزاد نظم جو ہے ردیف قافیہ سے آزاد ہوتی ہے، مگر بحر و وزن کی پابندی کی جاتی ہے اس نظم کے اندر۔ اب اسی طرح سے جو ہے دوسرا ٹاپک ہے ہمارا کون سا؟ پابند نظم۔ تو پابند نظم میں جو ہے ردیف، قافیہ اور بحر کے مقررہ اوزان کی پابندی کی جاتی ہے۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹ کویسچن نمبر 6 ہے ہمارے پاس، مرثیے کے اجزائے ترکیبی کے نام تحریر کریں۔ تو جواب ہے چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجس، جنگ، شہادت، بین، دعا، یعنی یہ سب کے سب جو ہے مرثیہ کے اجزائے ترکیبی ہیں۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 7 ہے فیض احمد فیض کے 2 شعری مجموعوں کے نام تحریر کریں۔ تو جواب ہے نمبر 1 نقش فریادی، نمبر 2
میرے دل میرے مسافر، نمبر 3 دستے صبا، نمبر 4 زندہ نامہ۔ نیکسٹ ہے جی کویشچن نمبر 8۔ کویشچن نمبر 8 کے اندر جو ہے اس نے سوال دیا ہے کہ گلزار نسیم اور طوطی نامہ کس کی تصانیف ہیں؟ تو جواب ہے ہمارے پاس کہ جو گلزار نسیم ہے وہ پنڈت دیا شنکر نسیم کی جو ہے تصنیف ہے، جبکہ طوطی نامہ غواسی کی تصنیف ہے۔ کویشچن نمبر 9 ہے جی افتخار عارف کی 2 تصانیف کے نام تحریر کریں۔ تو نمبر 1 مہردو نیم، نمبر 2 کتاب دل و دنیا۔ اس کے بعد لاسٹ ہمارے پاس جو ہے شارٹ کویشچن ہے کہ سمندر کا بلاوا اور میں ڈرتا ہوں کس شاعر کی مشہور نظمیں ہیں؟ تو آنسر ہے ہمارے پاس سمندر کا بلاوا میرا جی، اور میں ڈرتا ہوں یہ بھی جو ہے میرا جی، جن کا جو ہے ریئل نیم محمد ثناء اللہ تھا، انہوں نے یہ دونوں نظمیں تحریر کی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کے بعد اب بات آ جاتی ہے حصہ موضوعی۔ جیسے کہ میں شروع میں ہی پیپر کے آغاز میں ہی بتا چکا ہوں کہ حصہ موضوعی کے اندر جو ہے آپ لوگوں کو 6 کویشچن دیے جاتے ہیں، جن میں سے آپ لوگوں نے کوئی سے 4 کویشچن جو ہے اٹیمپٹ کرنا ہوتے ہیں۔ تو ہر لانگ کویشچن جو ہے آپ لوگوں کا 20 مارکس پہ مشتمل ہوتا ہے، اور آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ ہر لانگ کویشچن جو ہے ایٹ لیسٹ 6 سے 7 پیجز پہ لازمی طور پہ آپ لوگ ڈن کریں، اور اس میں جتنا زیادہ ہیڈنگ دیں گے اور پوئٹری وغیرہ کا جو ہے آپ لوگ یوز کریں گے، اور اس میں فکری و فنی محاسن کا آپ لوگ ذکر کریں گے، تو آپ لوگ جو ہے پیپر اچھا ریپریزنٹ کریں گے، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے جو ہے بہت اچھے نمبر آ سکیں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس میں جو ہے پہلا لانگ کویشچن آپ لوگوں کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ کویشچن نمبر 2 ہے میرا جی کی نظم نگاری کا تجزیاتی جائزہ تحریر کریں۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، کویشچن نمبر 3 ہے ہمارے پاس، نذیر اکبر آبادی ایک عوامی شاعر ہیں، بحث کریں۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 4 ہے جی ذوق کی قصیدہ نگاری کی خصوصیات تفصیل سے بیان کریں۔ اور اس کے بعد جو ہے نیکسٹ کویشچن ہے کویشچن نمبر 5۔ اس کے اندر جو ہے اس نے سوال پوچھا کہ راشد کی نظم نگاری کی فکری و فنی محاکمہ کریں۔ سوال نمبر 6 ہے جی ہمارے پاس، جدید اردو نظم کی روایت میں منیر نیازی کے مقام و مرتبے پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ اور اس کے بعد جو ہے کویشچن نمبر 7 لاسٹ کویشچن ہے، مدرجہ ذیل اجزاء کی تشریح اس طرح کیجئے کہ ان کے فکری و فنی محاسن اجاگر ہو جائیں، اور ان کا حوالہ متن بھی دیجئے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس میں جو پہلا پارٹ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے، وہ دشت وہ نسیم کے جھونکے وہ سبزہ زار، پھولوں پہ جا بجا وہ گہر ہائے آباد دار، اٹھنا وہ جھوم جھوم کے شاخوں کا بار بار، بالائے نخل ایک جو بلبل تھی تو گل ہزار، خاں تھی زہر وے گلشن زہرا جو آپ کے، شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے۔ تو اس کے اندر جو ہے اس کا آنسر کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ مرثیہ جو ہے مسدس کی حیت میں لکھا گیا ہے، جو حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جو رفقا جو ان کے ساتھی تھے کربلا میں جام شہادت نوش فرمانے پر ختم ہوتا ہے۔ تو میر انیس واقعہ کربلا بیان کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ جب سورج نے رات کے سفر کو جو ہے ختم کر دیا اور فجر کا چہرہ جو ہے بے نقاب ہو گیا، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آسمان کی جانب دیکھا کہ صبح کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کی طرف رخ کر کے انہیں آواز دی کہ رات گزر چکی ہے، اٹھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کر کے سحری کا فریضہ ادا کرو۔ شاعر نے کیا خوبصورت قافیہ استعمال کیا ہے، آفتاب، نقاب، رکاب، جناب اور زبان بھی عام فہم اور آسان استعمال کی ہے۔ نور نے صحرا بیابان کو خوبصورت بنا دیا تھا، تتر، کبک، تہیو اور مور اپنی اپنی آوازوں میں چہک رہے تھے، پھولوں پر جوانی آئی ہوئی تھی اور دلکش آواز والے پرندے گا رہے تھے، صبح کی ہوا جگر کو ٹھنڈک پہنچاتی تھی، سرسبز پیڑوں پر سرخ رنگ کے پھول لگے ہوئے تھے، کھجور کے تھالے دیکھ کر
معلوم ہوتا تھا کہ یہ کسی پھول بیچنے والے کی ٹوکریاں ہیں۔ دشت یعنی جنگل میں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا اور صبح کی ہوا کے خوشگوار جھونکے آ رہے تھے۔ پھولوں پر شبنم موتیوں کی مانند دکھائی دیتی تھی۔ درختوں کی شاخیں بار بار جھوم جھوم کر لہرا رہی تھیں۔ پھول ہزاروں کی تعداد میں تھے، لیکن پھولوں کا عاشق بلبل صرف ایک ہی تھا، یعنی وہ کون تھا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ گلاب کی پتیاں شبنم سے لبریز تھیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس طرح سے جو ہے آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ اس کے جو ہے فکری و فنی محاسن اجاگر کرتے ہوئے جو ہے آپ لوگوں نے اس کی تشریح یعنی بیان کرنی ہے، لکھنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے دوسرا جو ہے یہاں پہ ہمیں جز دیا گیا ہے۔ اس جز کے اندر کیا دیا گیا ہے؟ ہر ایک مرد جواں مجرم رسن باگلو، ہر ایک حسینہ رانا کنیز ہلکا بگوش، جو سائے دور چراغوں کے گرد لرزاں ہیں، نہ جانے محفل غم ہے کہ بزم جاموں سبو، جو رنگ ہر در و دیوار پر پریشان ہیں، یہاں سے کچھ نہیں کھلتا کہ یہ پھول ہیں کہ لہو۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس کا جو ہے آنسر آپ لوگوں نے کچھ اس طرح سے دینا ہے کہ درج بالا اشعار جو ہے فیض احمد فیض کی نظم یہاں سے شہر کو دیکھو سے لیے گئے ہیں۔ تو اس میں جو تشریح ہے، شاعری میں زندہ لفظ لکھنے والا آفاقی شاعر وہی ہوتا ہے جو بیدار ذہن اور وسیع تر ذہنی افق کے ساتھ کائنات کے تمام انسانوں بالخصوص مظلوم انسانوں کے درد کو دلسوزی اور خلوص سے محسوس کرتا ہے اور ان کی ترجمانی آپ بیتی کے انداز میں کرتا ہے۔ فیض احمد فیض نے معاشرے کے تمام عوامل، تمام فیکٹرز اور اقدار کا سائنٹیفک تجزیہ کیا اور اس کے لیے جو ہے انہوں نے معروضی رویہ اختیار کیا۔ اس کی مثال کیا خوب نظم ہے، یہاں سے شہر کو دیکھو۔ تو اس نظم کے اندر جو ہے اس نے جو عام انسان ہے اس کی جو ذہنی کیفیت ہے اس کے متعلق A to Z جو ہے سارے پوائنٹس کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ سورج کے نیچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین کے اوپر ہر طرح کے لوگ بسے ہیں، ہر طبقے کی اپنی اپنی دنیا ہے، رسم و رواج اور طرز زندگی اپنی مثال آپ ہے۔ قیدی کے حالات اور آزاد انسان کے حالات، امیر کے حالات اور غریب کے حالات، ظالم اور مظلوم، اسی طرح چھوٹے اور بڑے، غلام اور آزاد، حکمران کی الگ الگ طرز زندگی ہیں۔ ان کے درمیان ہلکا در ہلکا ایک دیوار بن چکی ہے۔ یہ دیوار اس قدر مضبوط اور اونچی ہے کہ جیل کی صورت ہی دکھائی دیتی ہے۔ ہر کوئی اپنی اپنی قید میں قیدی ہے۔ اس گردش اسیرہ میں نہ کوئی ساتھی ہے اور نہ ہی کوئی منزل، یہاں تک کہ وسیلہ سبب اور نہ ہی کوئی مخلص دوست۔ کیا خوب قول ہے کہ یہ دنیا برے کام کرنے والوں کی وجہ سے بری نہیں، بلکہ ان کی وجہ سے ہے جو برے کاموں کو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ اس لیے شاعر کا کہنا ہے کہ جب کوئی تیز چلتا ہے یعنی اپنی حد سے تو وہ کام کرتا چلا جاتا ہے اور کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوتا۔ شاعر کو خیال آتا ہے کہ ٹوکنے روکنے والی للکار کیوں نہیں آئی۔ یہی صورتحال ہاتھ ہلانے میں ہے۔ جب کوئی ہاتھ ہلاتا ہے تو کوئی وہم ہوتا ہے کہ کوئی چھینک یا جھنکار کیوں نہیں آئی۔ یہاں سے شہر کو دیکھو تو ساری مخلوق، تمام لوگ شاید ایسے کہ نہ صاحب طاقت یا صاحب وقار یا صاحب عزت، نہ کوئی ہوش مند، ہر مرد کے گلے میں رسی اور ہر نازک خوش خرام و خوشنما حسینہ کنیز حلقہ باگوش۔ اینڈ میں شاعر جو ہے کچھ اس طرح سے جو ہے اپنے الفاظ کو کلوز کرتا ہے کہ چراغ تو جل رہے ہیں اور ان چراغوں کے ارد گرد ان کے سائے بھی بن رہے ہیں، مگر ان چراغوں کے سائے چراغوں کے گرد کچھ اس طرح سے لرزاں ہیں، یعنی ایسے حرکت میں ہیں کہ
کہ ان سے یہ جاننا انتہائی مشکل ہے کہ یہ خوشی کے چراغ ہیں یا پھر کسی غم کے۔ چراغوں سے کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ محفل غم ہے یا کہ بزم جام۔ گھڑا و مٹکا کی بہار ہے، در و دیوار کا یہ حال ہے کہ وہ پریشان ہیں۔ جب در و دیوار ہی پریشان ہیں تو انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ یہاں پھول کم اور خون زیادہ ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ جو ہے تھا آج کا پیپر جو الحمدللہ ہم لوگوں نے کمپلیٹ کیا۔ مزید انشاءاللہ العزیز ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا رکھیں ڈھیر سارا خیال، اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سب سے ہمبل ریکویسٹ ہے کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اپنا رکھیں ڈھیر سارا خیال۔ فی امان اللہ۔